کہ بہت تباہی ہے، میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا، نہیں رکھوں گا، کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل، میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو، ایسے ظلم ہیں، ایسے ظلم ہیں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم، 99.99% ظلم ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کی بات، پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے۔ بچی ہو گئی، میں نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، میرا کیا قصور ہے، اللہ کی تقدیر ہے، طلاق دے دی، نکال دیا گھر سے۔ حج میں 2 بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں، تو 22-23 سال کا بچہ تھا، اتنی سال کی بچی تھی، تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے، تو ہم عرفات میں تھے، تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہا جی بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا شادی کتنا عرصہ؟ کہا 3 سال۔ میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو، میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں، تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا۔ تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں۔ پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا، تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا، سسرال نے، یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے، اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو برا حال، میرا رو برا حال۔ پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا، میں تو کلیئر تھی، تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی، تو تقدیر ہے، تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی، تقدیر ہے، اب تقدیر آ گئی، اللہ کی رضا پہ پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا، اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل۔ جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں اس سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھ۔ کہا مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے۔ میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر، انہیں راضی کرنا تیرے ذمے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے، تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ۔ اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے یہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے، 10,000 گاڑیاں چل رہی ہوں، ٹریفک بلاک نہیں ہوتی، چل رہی ہوتی، چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں کٹھی ہو کے سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ساری رات کھلوتے رہتے ہیں، راہ نہیں دیں، کھلوتے ہیں کئی دفعہ، او تو پیچھے ہو، 200 گاڑیاں ادھر 200 ادھر۔ یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں، روز یہ تماشا دیکھ، اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں، جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا۔ تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو، ایک سارا کام، چھوٹا سا کام، زبان، غیبت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، گالی چھوڑ دو، تانا چھوڑ دو، طنز چھوڑ دو، برا بھلا کہنا چھوڑ دو، بلکہ حوصلہ افزائی کرو، تعریف کرو۔ ایک ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، مرحوم 85 میں فوت ہوئی، سن 85، بہت لڑاکی تھی۔ تو وہ آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی میری یہ نوہ میرے نال بڑا لڑتی آپ تھی، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری یہ نوکر بن رہا۔ تو وہ میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کوئی لکیریں لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا۔ اب کیا چکر تھا، چپ کرانا تھا اس کو، لڑائی تو ساری اس کی تھی۔ ہفتے کے بعد وہ آگے بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی، کیوں جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی، یا وہ شروع ہوتے وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتے، لڑائی ختم۔
تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا، بولنا نہیں، دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں گے۔ یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے، تھوڑے دنوں میں طلاق 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 طلاق، جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو۔ دوسری بات میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں، عظیم۔ حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ میرے بیٹے انس، تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں۔ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں۔ ذالکہ کا ترجمہ، میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ ہم تو ذرا ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر۔ جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا۔ جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا، چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لے گی۔ دل کو صاف رکھو، بے حساب جنت میں جاؤ گے، بغیر حساب جنت میں جاؤ گے۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو۔ اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیج، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھتے ہی صلح کر لو۔ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے۔ تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی۔ اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی، ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، غورث۔ اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کے یوں پسلی میں ماری، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا، تیار ہو یا؟ تو آپ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا اللہ، وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا
کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے. ہم تو اس خالی کسی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے. تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی، لیکن احباب جمع ہیں میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. یہ میرے 2 گھنٹے کی بات سے اللہ کرے قابو میں آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ چیز محنت سے ملتی ہے. تو بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے جو دین کی محنت ہے، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں، کسی مسلک کی نمائندہ نہیں. اس میں محض اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر سب کو سینے سے لگانے کی محنت ہو رہی. میں نے جن استادوں سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ سب سے محبت سیکھو، نفرت کرنے والے سے بھی محبت سیکھو. ہمارے ایک ساتھی جواد وسیم صاحب ڈراموں میں ہوتے تھے، پھر 4 مہینے لگے ان کے، تو وہ بتانے ملنے آئے تو ساتھ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے. وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ جواد صاحب ہیں، یہ ڈراموں میں کام کرتے تھے، اب ان تبلیغ میں 4 مہینے لگا لیے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے چھوڑ دیں. تو مولانا نے فرمایا جو وہاں گرے پڑے ہیں ان کو کون اٹھائے گا، ان کو کون اٹھائے گا. تو انہوں نے ذرا غصہ دلانے کے لیے کہا مولانا وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں. تو مولانا نے کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں. کوئی مولوی صاحب کہہ سکتا ہے ناچنے والی کو میری بیٹی ہے؟ کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں. میں نے اس استاد سے قرآن سیکھا ہے. انہوں نے ہمیں محبت سکھائی ہے کہ محبت دو، لوگوں کو محبت دو، محبت. عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت دی. اب تک اس کے میسیج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں. میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت. لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں گے. میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا. شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی. تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ. میں کہا ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو میرا ایک دور کالج لائف تھا. میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا. نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر. ایک لڑکا تھا، بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا. میرا دوست متاثر ہو گیا تھا، تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے. تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا. مجھے کام ہے، چلو میرے ساتھ. اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا اس کا تعلق تھا. اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق. میں اس کا احسان ماں، مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا، اس کو کسی نے لات ماری تو وہ سیدھا ہو گیا. مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف، میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا، اسکول کا بہترین، یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھایا میں نے سارا کیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا. تو میں نے اس سے بیٹھتے ہی فلموں کی باتیں شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد کہ میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روب پڑ گیا.
اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو نہیں رہا. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئی، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا، 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے. جنید جمشید کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی. وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے، نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا. میرا آگے کہیں سفر تھا، جماعت میں جا رہے تھے، کراچی سے آگے جانا تھا. تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. تو وہ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. کہا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر. کہا یہ تو میرا تو گھر تھا، کوئی نہیں کھانا کھاتا، کہتے حرام ہے. میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں، میرا گزارا ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا. لوگوں کو محبت. میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا، کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا، اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ. آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی تو اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کھاتا، آپ کی کمائی حرام ہے. تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا. میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس. وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون. کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کر لیا، وہ چھوٹا سا بزنس ہے. میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ بس چھوٹا موٹا بزنس. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح. کہ سینما ہے سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک سینما. مبارک. میں نے کہا مبارک؟ ہاں وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے، پہلے ان کی فوٹو آتی تھی، مر گئے تھے وہ، ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا، بعد میں فلم چلتی تھی. وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں نے اسے یوں دوستی لگائی. دن کے بعد دیکھا تو اتنے بڑی داڑھی کے ساتھ 4 مہینے لگا. لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتے، بدگمان بڑی جلدی ہوتی. کسی میں 100 خوبیاں ہوں، ایک کمی ہو، ساری پہ کانٹا پھیر دیتے. میں اپنے ڈیرے میں تھا، ایک انجینئر پڑھا لکھا بڑا آ گیا، تم تبلیغ والے منافق ہو، تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، یہ کرتے شروع. میرے ڈیرے میں تھا، مجھے بولنا نہیں تھا، میرا مہمان تھا، مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ کہا ہے، کاؤنٹنگ کروں گا. 100 نمبر نہیں مانگے، کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا، اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا. تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں، ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں. اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. یہ میں اسے نہیں کہا، یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یہ میں نے نہیں کہا، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، کاؤنٹنگ.
اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں، 67 نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے، سب کہتے تو پاس ہے، تو پاس ہے، تو پاس ہے۔ فیل ہونے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا، پاس ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان اگر جاؤ، لیکن جو کہ مزاج بن گیا ہے تنقید، یہاں تک ایک کہنے اللہ جی ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان مر گئی، شب قدر مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کرو ہن جا، اللہ تے مقدمہ کرو، بھائی نور جہاں 27 رمضان کو کیوں مر گئی؟ 27 رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا؟ اتنی مقدس رات، اتنا مقدس دن، تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی؟ لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا، ٹانٹنگ کرنا، چھلنی کر دینا سینہ، اپنے اب دھن دھنی اپنی دھن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار، ارے اندھے بن جاؤ گا، مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں صرف عیب، میں صرف خوبیاں دیکھوں گا، عیب نہیں دیکھوں گا۔ لوگوں کو قریب کرو، پیار کرو، محبت دو، بیوی خامند کو محبت دے، اظہار کرے، خامند بیوی کو محبت دے، اظہار کرے۔ میرے نبی نے فرمایا بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اور عورتوں کو ترغیب دی، فرمایا ام سلمہ میرے لیے ایسے میک اپ کرتی ہے جیسے جنت کی حور اپنے خامند کے لیے میک اپ کرے گی۔ کیا خوبصورت زندگی بتائی۔ ہم عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، محبت تو۔ 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان۔ حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی۔ پھر اس کا میسیج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے، 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری شوٹنگ شروع ہوئی، 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل، اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اٹھے، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں، محبت۔ پھر ایک امتحان پڑ گیا، میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال، اس کا میسیج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی، اس کی کامیابی کی دعا کرو۔ اے چنگی بڑی، میں کہا اب کیا کروں، جواب دینا بھی ضروری، دعا بھی نہیں ہو سکتی، کیا کروں۔ تو جب وہ میسیج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ میسیج ہے، اس کا جواب کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے، تو ہی جواب دے۔ میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے، جواب بھی چلا جائے۔ پھر اگلا دن بھی گزر گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں عصر کا وضو کر رہا تھا، ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا، تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسیج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے، تم کریٹر ہو، اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ آپ کا بھائی تو فوراً اس کا میسیج آیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات ہو گئی پہ میں تھا ہانگ کانگ، میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا، دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا، بہت ستایا۔
اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے. فون کرنے والے کو کیا پتہ کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں. اور جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراً فتویٰ آتا ہے متکبر ہو گئے ہو. میں وزیر اعلیٰ نہیں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو. میں سعید انور ہوتا, جنید جمشید ہوتا, میں شہباز شریف ہوتا, میں پتہ نہیں پرویز الہی ہوتا تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے. اس قسم کے میسج آتے ہیں پھر جو انتہائی تکلیف دہ ہوتے. کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے, اس میں انٹرفیرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں, اللہ نے مجھے حق دیا ہے. پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ کہ اگلا کہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے بہت لوگوں کو بد اخلاق بھی کر دیا ہے, بدتمیز بھی کر دیا ہے. اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے. میں ٹوائلٹ میں نے سنا فون تے گلاں کردا بیٹھا, باہر لائن لگی ہوئی اندر گلاں کردا بیٹھا. اور یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی, یہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہا, چک لو بیچ لو کر لو, اور بے وقوفو پیشاب تو ٹھیک کر لو. ایک ہاتھ میں فون کان کو لگا تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے. ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھاتے ہو صرف کھانا کھاؤ, فون آف کر دو. بیوی کے پاس بیٹھے ہیں, خوش گپیاں ہو رہے ہیں, ٹرن بیوی تو پارا ہو گیا. آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں, واقعی چھٹی کرتے ہیں, فون بھی ان کا آف ہوتا. تمہیں کون سا ہابڑا پڑ گیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی فون, بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے فون. کسی کی نجی زندگی میں, پرائیویٹ زندگی میں اس قدر دخل اندازی, یہ بدتمیزی کی انتہا ہے. چونکہ میں اس کا دکھی ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا یہاں تمہارے یہاں کیا دستور ہے, لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک نمبر سے 30 کالیں آ رہی ہوتی. ایک دفعہ میں بھول گیا, فون بند تھا, میں رات کو نفلوں میں تھا, جب سلام پھیر کے بستر پایا تو دیکھا 80 کال ایک نمبر سے آئی تھی. ایک نمبر سے 80. کسی کو بھی فون کرنا ہو, اگر تمہاری شناسائی ہے ٹھیک ہے جب مرضی کرو, لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو. اور تمہاری شناسائی نہیں, آدمی مصروف ہے, اس سے اجازت تو لے لو, میں آپ کو فون کر سکتا. ملاتے جا رہے ہیں. رات 12 فون کھلا رہے گا, انسان ہے, کوئی 1:30 بجے کے قریب ٹن میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کر رہا ہے. کہا جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا کہ ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. میں کہا پھٹے منہ تیرے, مسئلہ, اور تجھے 1:30 بجے یہ یاد آ رہا ہے. اس فون نے بہت دکھی کیا لوگوں کو. اس کے آداب سیکھو. جس دن چھٹی ہو فون بند کر دو, اپنے بچوں کے ساتھ رہو, بیٹھو فون بند کر دو. اپنے بچوں کو ٹائم دو, بیوی کو ٹائم دو, ان کا حق ہے یہ. وہ میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا, وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی ایمرجنسی آ جائے کب. تو میں جب اس کے گھر ہوتا ہوں تو میں اپنی بھابھی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں. وہ لگی ہوتی ہے کبھی موڈ میں کبھی ضرورت میں, اوپر سے ٹن تو بیچاری کا وہ پارا جاتا ہے. لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بیچارہ بے بس ہے, کہ چونکہ ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ ہر وقت ایمرجنسی ساتھ لگی ہوئی. تو انتہائی ڈسٹرب ہے بیچاری وہ خامد کے فونوں سے. تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ اسے, اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے, میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں. کبھی وہ خود کر لیتا ہے, کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا, کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں, کانفرنس میں تھا. تو میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا, میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں, ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا. تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی تینوں.
بھائیو محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی، نشہ پلا